آج ہم ڈسکس کریں گے جی پی فنڈ فائنل پیمنٹ، اس کی شرائط و ضوابط کیا ہیں، اس کے لیے چیک لسٹ کون سی استعمال ہوگی، جی پی فنڈ فائنل پیمنٹ حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن فارم کون سا استعمال ہوگا، اور فارم کے ساتھ مطلوبہ ڈاکومنٹس کون کون سے اٹیچ کرنے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سابقہ 2 ویڈیوز میں ہم نے جی پی فنڈ کا ذکر کیا۔ پہلی ویڈیو میں جی پی فنڈ کا تعارف اور کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں۔ اس کے بعد دوسری ویڈیو میں جی پی فنڈ ایڈوانس حاصل کرنے کے لیے اپلیکیشن فارم، ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اور ساری چیزیں، طریقہ کار مکمل آپ کے ساتھ ڈسکس کیا گیا۔ آج یہ جی پی فنڈ کے متعلق آخری اور تیسری ویڈیو ہے جی پی فنڈ فائنل پیمنٹ کے متعلق۔ جی پی فنڈ یعنی جنرل پراویڈنٹ فنڈ ایک لازمی بچت اسکیم ہے جو تمام وفاقی اور صوبائی سرکاری ملازمین کے لیے ہوتی ہے۔ ہر ماہ سرکاری ملازم کی سیلری سے ایک مخصوص رقم بطور سبسکرپشن کاٹی جاتی ہے اور یہ اس کے جی پی فنڈ اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے۔ گورنمنٹ اس رقم پر سالانہ منافع بھی دیتی ہے۔ یہ رقم ملازم کے نام پر محفوظ ہوتی رہتی ہے اور ریٹائرمنٹ پر، وفات کی صورت میں یا استعفے کی صورت میں ادا کر دی جاتی ہے۔ جی پی فنڈ فائنل کا مطلب ہے مکمل اور آخری ادائیگی۔ اگر آپ نے دوران سروس بوقت ضرورت جی پی فنڈ میں سے کچھ پیسے نکلوائے تو اسے جی پی فنڈ ایڈوانس کہا جاتا ہے، لیکن جی پی فنڈ فائنل کا مطلب ہے مکمل اور آخری ادائیگی۔ یہ تب ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے ٹائم، ملازم کی ڈیتھ کی صورت میں، یا ملازمت سے کسی بھی قسم کی علیحدگی کی صورت میں، چاہے وہ استعفیٰ ہے یا کوئی اور صورت ہے۔ جب بھی جاب سے علیحدگی اختیار کی جاتی ہے تو جی پی فنڈ فائنل کی پیمنٹ آخری ادائیگی کر دی جاتی ہے۔ جی پی فنڈ فائنل پیمنٹ کے لیے مطلوبہ کاغذات کی چیک لسٹ آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے۔ سب سے پہلے ہے جی پی فنڈ فارم نمبر 10۔ یہ جی پی فنڈ فائنل پیمنٹ کا فارم ہوتا ہے، اسے فارم نمبر 10 بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سرکاری ملازم یا ملازمہ کا ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن۔ چونکہ یہ فائنل پیمنٹ ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد ملتی ہے، لہٰذا اس کے لیے ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آ گیا شناختی کارڈ کی کاپی، کمپیوٹرائزڈ پے سلپ، سروس اسٹیٹمنٹ کی کاپی، سروس بک کی کاپی۔ اگر نان گزٹڈ ہیں تو سروس بک کی کاپی لگے گی، اور اگر گزٹڈ ہیں تو گزٹڈ کی سروس بک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آ گیا سرکاری ملازم کی لسٹ آف فیملی ممبرز۔ اس کے بعد آ گیا کچھ سرٹیفکیٹس ہیں، نو انکوائری سرٹیفکیٹ، نو ڈیمانڈ سرٹیفکیٹ، نو آڈٹ پیرا سرٹیفکیٹ، یہ ساتھ اٹیچ کیے جائیں گے اپلیکیشن کے ساتھ۔ نمبر 10 پر ہے بیان حلفی ہے۔ جس طرح جی پی فنڈ ایڈوانس میں بیان حلفی تھا، اسی طرح جی پی فنڈ فائنل پیمنٹ کے ساتھ بھی بیان حلفی ہوتا ہے ایک۔ اور نمبر 11 پر ہے کہ اگر سرکاری ملازم کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس کی فیملی کی طرف سے یہ اپلیکیشن جمع کروائی جا رہی ہے تو پھر محکمے کی طرف سے جاری کیا گیا اوبیچوری نوٹیفکیشن، یعنی سرکاری ملازم کی جب ڈیتھ ہو جائے دوران سروس یا سروس کے بعد بھی، دوران سروس اگر ڈیتھ ہو جائے تو ایک تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوایا جاتا ہے نادرا سے، اور دوسرا نادرا سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے کے بعد اپلائی کیا جاتا ہے سرکاری ملازم کے محکمے میں، اور وہاں سے ڈیتھ نوٹیفکیشن یا اوبیچوری نوٹیفکیشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نوٹیفکیشن محکمے کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے کہ اس سرکاری ملازم یا ملازمہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، یعنی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی اور یہ اوبیچوری نوٹیفکیشن بھی، یہ دونوں ضروری ہوتے ہیں سرکاری ملازم کی اگر وفات ہو گئی تو۔ نمبر 12 بھی اسی سے متعلقہ ہے کہ اگر سرکاری ملازم کی وفات یا ملازمہ کی وفات ہوئی تو پھر اس کی بیوہ یا رنڈوا کا سکسیشن سرٹیفکیٹ وہ لگایا جائے گا ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، جسے FRC کہا جاتا ہے، اور آخر میں رابطہ نمبر، فون نمبر۔ یہ 13-14 چیزیں ہیں جو کہ جی پی فنڈ فائنل پیمنٹ کے لیے ریکوائرڈ ہیں۔ یہ چیک لسٹ ساتھ لگائی جاتی ہے اور ساتھ یہ ڈاکومنٹس بھی اٹیچ کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے فارم جو استعمال ہوتا ہے جی پی فنڈ فارم نمبر 10، وہ فارم دیکھ لیں ایک نظر فارم کیسا ہے۔ اس میں اوپر نمبر اور ڈیٹ آ جائے گی، کس کو یہ آپ نے
مخاطب کیا 2۔ اس کے بعد ہے سبجیکٹ، فائنل پیمنٹ آف جی پی فنڈ، جی پی فنڈ کی فائنل پیمنٹ کے لیے ہے فارم 10، اور ان ریسپیکٹ آف مسٹر یا مس یا مسز جو بھی ہے نام لکھا جائے گا۔ آئی فارورڈ ہیئر ود اے کلیم فار دا فائنل پیمنٹ withdrawal آف جی پی فنڈ ایکومولیشن ان ریسپیکٹ آف مسٹر، یہاں پر نام، ہو ریٹائر، ایل پی آر، ڈائیڈ، ریزائنڈ آن ود افیکٹ فرام، یعنی یہ آپشنز ہیں کہ فائنل پیمنٹ کب کب ملے گی، یا تو ملازم ریٹائر ہوا تو ریٹائر پر ٹک لگا دیں، یا ایل پی آر پر چلا گیا، لیو پریپارٹری ٹو ریٹائرمنٹ، یہ ریٹائرمنٹ سے پہلے 1 سال یا اس سے کم جتنی بھی چھٹی آپ کے اکاؤنٹ بیلنس میں موجود ہے اتنی چھٹی پر ملازم چلا جائے تو اسے ایل پی آر کہا جاتا ہے، یا ڈائیڈ یعنی دوران سروس اس کی وفات ہو گئی یا اس نے ریزائن کیا، استعفیٰ دے دیا ملازمت سے۔ تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں سے متعلقہ سچویشن پر ٹک لگائیں، ود افیکٹ فرام آگے تاریخ لکھی جائے گی، کس تاریخ کو ریٹائر ہوا یا ایل پی آر پر چلا گیا یا ریزائن کیا یا وفات ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ہی ہیز دیئر فور ریکویسٹڈ دیٹ نیسیسری اتھارٹی ان ہز فیور میں بی ایشوڈ ٹو دا انڈرسائنڈ ایز ارلی ایز پاسبل، نیسیسری پرٹیکولرز ان اکارڈنس ود دا فائنل پیمنٹ آر گیون بلو۔ اب جی پی فنڈ فائنل پیمنٹ کے متعلق جو نیسیسری انفارمیشن ہے وہ نیچے دی گئی ہے۔ دا ایکچوئل ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ اور ایل پی آر، ریٹائرمنٹ یا ایل پی آر کی تاریخ یہاں لکھی جائے گی۔ اگر ریزائن کیا تو پھر اس کے بارے میں انفارمیشن لکھی جائے گی، ڈسچارج ہوا تو اس کے بارے میں معلومات لکھی جائیں گی۔ لاسٹ فنڈ ڈیڈکشن، جو آخری ڈیڈکشن ہوئی اس کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے، نیم آف دا ٹریجری لکھی جائے گی۔ نمبر 6 پر آ گیا، ان کیس آف ڈسمسل، کہ اگر ملازمت سے ڈسمس ہوا تو کیا اس نے اپیل تو دائر نہیں کی، اگر اپیل فائل کی ہے تو اپیل کب ایکسپائر ہوگی، یہ یہاں پر نمبر 6 اور 7 پر اپیل کے بارے میں انفارمیشن ہے، کیا وہ ریجیکٹ ہو گئی یا نہیں ہوئی، اپیل ایکسپائر کب ہوگی۔ اور نمبر 8 پر ہے جی پی فنڈ کا اکاؤنٹ نمبر یہاں درج کیا جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، یہ چھوٹا سا فارم ہے، 1 پیج کا فارم ہے۔ جی پی فنڈ فائنل پیمنٹ کے لیے ایک چیک لسٹ، ایک فارم آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، یہ 1 صفحے پر مشتمل فارم ہے۔ نمبر 9 پر ایک سرٹیفکیشن ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی کی طرف سے جی پی فنڈ کے بارے میں، کہ اس سے پہلے جی پی فنڈ ایڈوانس نہیں لیا، اگر لیا تھا تو اس کی قسطیں واپس جمع ہو چکی، اتنا عرصہ 12 ماہ گزر چکے یا نہیں۔ تو یہ بالکل سادہ سی چیزیں ہیں، یہ پر کرنا ہوتی ہیں۔ مکمل فارم اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے، فائنل پیمنٹ آف جی پی فنڈ، یہ فارم 10 کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو چیک لسٹ شیئر کر دی گئی، اس کے ساتھ جو مطلوبہ کاغذات ہیں، بیان حلفی ہے، وہ آپ ساتھ اٹیچ کر کے تو یہ فائنل پیمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی جی پی فنڈ فائنل پیمنٹ کے بارے میں آج کی معلومات۔ اگر آپ ایسی معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چینل کا نام ہے گورنمنٹ امپلائیز اپڈیٹس۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔